قرآن پڑھے. اقرا اقرا القرآن. تیرے رب کی طلب یہ ہے کہ تو قرآن پڑھ کے سنا. جب تو دنیا میں پڑھتا تھا نا تو دنیا والے تیری تلاوت قرآن سنتے تھے. آج تیرا رب چاہتا ہے کہ تو قرآن پڑھے تو تیرا مولا قرآن سنے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. مولا فرمائے میری طلب ہے قرآن والوں قرآن پڑھ کے سناؤ مجھے. ہاں اب حافظ قرآن سر اٹھائیں گے سامنے جنت دیکھیں گے. اللہ ورتقی اور قرآن پڑھنا شروع کرو اور جنت کی ایک ایک منزل چڑھتے چلے جاؤ. ہاں اب قرآن پڑھنا شروع کریں گے حافظ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نا 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 جلدی مت کر. تو ذرا تیز پڑھ رہا ہے حافظ قرآن. اب تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کیسے پڑھو؟ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. ارے رک رک کے پڑھنا. جھوم جھوم کے پڑھ. مستی میں پڑھ. دھیرے دھیرے پڑھ اور پڑھتا جا. جنت کی منزلیں چڑھتا جا. ایسا پڑھ جب تو مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا تیرے پیچھے تیرے مصلیان مقتدی ہوتے تھے اور تو جھوم کے میرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا نا. دھیرے دھیرے ٹھہر ٹھہر کے. ورتل آج بھی مجھے ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کے سنا. اللہ اکبر. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. آہستہ آہستہ پڑھنا دھیرے دھیرے. اب حافظ جی دیکھیں گے جنت سامنے ہے اور جنت کی منزلیں سامنے ہیں. جو زینے ہوں نا سڑیے حدیث پاک میں کہ سڑی جو ہوں گی یہ سونے کی اینٹوں سے بنی ہوں گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور جبرت اور ہیرے اور موتی کے کارے لگے ہوں گے اور پھر موتی اس پہ جڑے ہوں گے. جس موتی سے دنیا خریدی جائے وہ موتی ان سڑیوں پہ ہوں گے. جب حافظ قرآن زینے کی سڑیاں دیکھے گا تو کہے گا مالک جب ابتدا یہ ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا. ہاں اس کی سڑی اتنی خوبصورت ہے اتنی حسین سڑیاں ہیں تو وہ منزل کتنی خوبصورت ہوگی جہاں ہمیں جانے والا ہے. ہم جانے والے ہاں تبھی تو دوڑیں گے. ہم دیکھ کر لگے نا دھیرے دھیرے چل اور چل تیز تیز اور پڑھ دھیرے دھیرے. اب قرآن میں ہے 6666 آیت. کتنی؟ 6666 آیتیں ہیں. فرمایا ایک آیت پڑھے گا اللہ اسے ایک منزل تک کرا دے گا. کتنی؟ ایک منزل. اب مجھے ایمان سے بتاؤ پوری دنیا کا جائزہ لے لو سروے کرا لو 6666 منزل کا کسی کا مقام نہیں ہوگا. بہت بڑی بلڈنگ میں 100 مالہ ہو سکتی ہے 200 مالہ ہو سکتی ہے 300 مالہ ہو سکتی ہے 500 مالہ ہو سکتی ہے لیکن 6000 مالہ نہیں ہوگی. قرآن والوں مبارک ہو جنت میں تمہیں 6666 مالہ مکان ملنے والا ہے ہر منزل پہ. پھر یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا. اللہ پڑھتا چلا جا. جہاں سے شروع کیا ہے اور جہاں ختم ہوگا وہاں تک جنت تیری ہے. جنت کا حصہ تیرا ہے. جہاں سے شروع کرے گا پڑھتا چلا جا. جہاں تیرا والناس آئے گا وہی تیری منزل ہوگی. اور جب تک وہ 6666 منزلیں چڑھ چکا ہوگا. کتنے اونچے ہیں آپ, کتنے اونچے ہیں آپ. پھر ہمیں کیوں احساس کم تری کا شکار بننا ہے؟ پھر ہم کاہے کو کسی کی دولت سے معروف ہونا ہے ہمیں؟ پھر کیوں کسی امیر کے سامنے ہم کلام غلام بن کے جائیں گے؟ نہ تیرے خزانے میں وہ دولت نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے سینے میں دولت عطا فرما دی ہے اور وہ ہے قرآن, ہے نا. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا عظمت قرآن اور کے حوالے سے کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ہمارا جلسہ ہوا خیر اس میں تو ہمارا کیا مطلب بیان کرنے کا ہے. ہم تو ایک سامع کی حیثیت سے رہتے اپنے جلسے میں تو شاید اتنا ہی بولتا ہوں کہ اعلان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے حوالے سے کہ فلاں کی دستار ہونی ہے اور جو آپ کے گھر سے لوگ آتے ہیں نوازتے ہیں مدرسے کی ان کا اعلان کر دیتا ہوں. اور ہمارا تو یہی رہتا ہے آپ لوگوں سے خواہش یہی ہے کہ آپ ہم اساتذہ کے لیے کم سے کم کریں. آپ کا یہ مادر علمی ہے, آپ کا یہ مدرسہ ہے,
جس کی گود میں رہ کر کے آپ پھلے پھولے پروان چڑھے اور اس منزل تک پہنچے ہیں. مدرسہ ہے تو مسجد ہے، مدرسہ ہے تو دین ہے، مدرسہ ہے تو ایمان ہے. مدرسے ختم ہو گئے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جائیں گے، دین بھی ختم ہو جائے گا، مساجد بھی ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ مسجدوں کے اے سی ختم کر دو لیکن مدرسوں کے کمرے بڑھا دو، مدرسے کے کمرے بڑھا دو. کیونکہ مدرسے میں بیٹھ کر کے جو ٹوٹی چٹائی پہ حافظ قرآن پڑھے گا نا، پھر وہیں سے دین کی شعائیں پھوٹیں گی، وہی منبع بنے گا، وہیں سے ہدایت کے راستے نکلیں گے. پھر مسجدیں بھی آباد ہوں گی، گھر بھی آباد ہوں گے، ایمان بھی آباد ہوں گے. اگر یہ بند ہو گئے تو پھر، اور بڑی خوشخبری ہمیں یہ ملی ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا جو مدرسوں کی مانیتا نہیں ہے اور وہ گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں چاہتے ہیں، نہ لیتے ہیں نہ چاہتے ہیں. وہ مدرسے جو ہمارا یہاں کا سمویدھان ہے، یعنی اس کا آرٹیکل 30(1) کے تحت مدرسے ہم اپنی مرضی کے مطابق آزادی، یہ ہند کے آئین کے اعتبار سے ہم مدرسے چلا سکتے ہیں، وہ مدرسے بند نہیں ہوں گے. الحمدللہ بہت لوگوں نے بند کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. الحمدللہ فیصلہ ہو گیا کہ بنا، اور الحمدللہ ہمارا مدرسہ نہ کسی کی مدد مانگتا ہے گورنمنٹ سے، نہ ہم نے خواہش رکھی ہے، نہ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی تو بچے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ نیت اچھی ہے تو بچے ہی رہیں گے. باقی اس کی مرضی ہوگی تو ہمیں اس میں بھی کوئی شکایت نہیں ہے. جس حال میں وہ رکھے ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے. لیکن بس آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہے نا. ہاں، گھر گھر قرآن پہنچے، اس کی روشنی پہنچے، زمانے میں پہنچے. الحمدللہ ہمارے دارالعلوم گلشن رضائے مصطفیٰ قصبہ پہاسو سے جتنے فارغ ہونے والے ہیں، الحمدللہ کوئی اشرفیہ جا کر کے عالم دین بنا، کوئی منظر اسلام میں جا کر کے مفتی بنا، کوئی کیا نام ہے جامعہ برکات میں ہے، کوئی اس ٹائم کیا نام ہے جامعۃ الرضا میں ہے، اور الحمدللہ بڑی بڑی جگہوں پر سنبھالے ہوئے ہیں. اور وہ ان سے پوچھے کہ تمہاری ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں پہاسو. سننے والا کہتا ہے یہ کہاں ہے پہاسو، کیونکہ نام اتنا مشہور نہیں ہے کہ ہے کہاں پہاسو. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی ایک مرتبہ ہمارے مدرسے کا طالب علم لکھنؤ کی کسی ایک مسجد میں قرآن سنا رہا تھا. وہاں سے لوگوں کے فون آئے کہ صاحب یہ آپ کے مدرسے کے، ان کا نام مولانا اکرام ہے اور وہ عالم بھی بن چکے ہیں اور قرآن اتنا بڑھیا پڑھتے ہیں. ہم نے پوچھا یہ قرآن تم پڑھنا سیکھے کہاں؟ تو اس نے کہا یہ قرآن میں نے اگر سیکھا ہے تو دارالعلوم گلشن رضائے مصطفیٰ قصبہ پہاسو میں سیکھا ہے. بولے حضرت جی ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ تو قرآن مکمل کر دیا ہے لیکن لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ یہ دوسرا قرآن بھی سنائے. کتنا سینہ چوڑا ہوا تھا، ہمیں دے تو کچھ نہیں دیا اس نے نا، لیکن خوشی اتنی ہوئی تھی کہ خوشی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اس چمن کو کسی کی نظر نہ لگے، اس کو کسی کی نظر نہ لگے. الحمدللہ یہ بوڑھی ہڈیاں بیٹھی ہیں نا، یہ سب بوڑھے لوگ بیٹھے، انہوں نے ہم سے آنے سے پہلے بڑی محنتوں سے سیکھا ہے اس کو. گھر والوں کے تانے سنے ان لوگوں نے. ہاں، ان سے تنہائیوں میں بات ہوتی ہے نا تو ان کی گھر والیاں ناراض ہوتی، بچے ناراض ہوتے، بیٹے ناراض. تمہیں کیا لالچ ہے، کیوں لگے رہتے ہو؟ لیکن لالچ الحمدللہ تھا اور ہے، اور وہ لالچ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے اور خدا راضی ہو جائے. اور الحمدللہ آج بھی ہماری آوازوں پہ لبیک کہتے ہیں صاحب. جوان نہیں آئے لیکن بوڑھے آگے سب سے پہلے بیٹھے ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. ہاں، جس سے بھی ہم جو بات کہتے ہیں ہماری بات گراتا کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں ان سب کے دل بہت بڑے ہیں. ہاں، جو ہماری قدر کرتے ہیں، ہماری باتوں کو کیا نام ہے یہ ہماری بات کا استقبال کرتے ہیں. اگر ان کے یہ استقبال نہ ہوتے، ان کے یہ سہارے نہ ہوتے تو آج ہم 18-19 سال ہو گئے چھوٹا آپ کے بیچ میں ہوتے. ہاں، اللہ کا شکر ہے میں نے ابھی جگہ بدلی نہیں ہے. فارغ ہونے کے بعد یہی آیا. اور پنہ خان کی مجھے ایک بات یاد ہے، جب آیا تھا نا شروع میں پنہ خان ہے یہاں پہ نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا مفتی صاحب یہی مرو گے تم. بہت پہلے آپ نے کہا تھا، بڑی یہ محبت تھی ان کی صاحب. بولے پہاسو ہمارا ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو وہ محبتیں ملیں گی. یہیں آئے ہو، یہیں ابتدا ہوگی اور یہیں آپ کی انتہا بھی ہوگی. میں نے اللہ کر تیری زبان مبارک ہی ہو جائے. بڑے زلزلے آئے، طوفان آئے صاحب، یہ بیٹھے ہیں صاحب، بڑے زلزلے طوفان آئے. شاید ان سب کی دعائیں ہیں، الحمدللہ وہ زلزلے گزر گئے. اگر نیت میں اخلاص ہے نا، نیت میں اخلاص ہے تو آندھی کتنی بھی تگڑی ہو وہ بنیاد کو ہلا نہیں سکتی ہے. اگر نیت ہی میں کھوٹ ہے نا صاحب تو پھر ایک ہوا کے جھونکے کا بھی ہم کیا نام ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمیں اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے. اگر نیت صحیح ہے اور
ایمانداری ہے تو انشاءاللہ ایمانداری کی کہیں بھی ہار نہیں ہے. ایماندار کل بھی جیتا تھا اور آج بھی جیتا اور قیامت تک جیتے گا. اور قرآن والوں سے بڑا ایماندار ہوگا کون؟ اگر وہ قرآن